جناب احمد مجتبیٰ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار بزرگوار میں خدمت اور محبت کا خراج پیش کرنے کے بعد دوستوں بزرگ ملت اسلامی نوجوان ساتھی قابل صد احترام اسلامی ماں و بیٹی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج حضرت امیر المومنین خلیفہ بلا فصل افضل بشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا اللہ سے ڈرنا، خشیت الہی آپ کی کس انداز کی تھی، اس حوالے سے ایک بات آپ کے سامنے گوش گزار کرنی ہے۔ رب ذوالجلال کی پاکیزہ بارگاہ میں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کلمہ حق بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ احباب کو دین متین کو سماعت فرما کر اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی ہمت طاقت اور توفیق نصیب فرمائے۔ ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایک غلام نے آپ کو کھانے کی کوئی چیز پیش کی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا تو اس نے آپ کو کھانے کے لیے کوئی چیز پیش کی، تو اس کی جو کمائی تھی وہ حلال ہوتی تھی، جو آپ کا غلام تھا اس کی کمائی حلال ہوتی تھی، تو چنانچہ آپ نے اسے حلال سمجھتے ہوئے قبول کر کے تناول فرما لیا۔ اور بعد میں اس نے بتایا کہ میں نے دور جاہلیت میں ایک شخص کے لیے کہانت کی تھی، ایک شخص کے لیے میں نے کہانت کی تھی۔ کہانت جو ہے یہ ہاتھ کی لکیر دیکھ کر یا ستاروں کی چال سے یا فال نکال کر یا جنات کے ذریعے مستقبل کی باتیں بتانے کو کہانت کہا جاتا ہے۔ کوئی ہاتھ کی لکیر دیکھ کر، کوئی فال نکال کر، کوئی جنات کے ذریعے سے مستقبل کی بات کو بتانے کی بات کہے کہ مستقبل میں ایسا ہوگا، تو اسے ایک اصطلاح میں کہانت کہا جاتا ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام نے آپ کو کوئی چیز پیش کی تو اس کی چونکہ کمائی حلال کی ہوتی تھی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قبول فرما لیا، قبول فرما کر آپ اسے تناول فرما لیا۔ جب آپ اسے تناول فرمایا تو بعد میں اس نے بتایا کہ یہ دور جاہلیت میں نے جب مطلب اسلام قبول نہیں کیا تھا تو دور جاہلیت میں، وہ غلام کہنے لگا صدیق اکبر سے، دور جاہلیت میں نے یہ ایک شخص کے لیے کہانت کی تھی۔ جس طرح میں بتا چکا ہوں کہ اس نے مستقبل کی ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر یا فال نکال کے جنات کے ذریعے سے کوئی خبر دینا مستقبل کی، تو یہ کہانت کی تھی۔ تو میں کاہن تھا تو نہیں، تاہم بناوٹی طور پر کہانت کر دی تھی، یعنی حقیقت میں کاہن نہیں تھا، لیکن میں نے بناوٹی طور پر دکھلاوے کے طور پر تو میں نے وہ کہانت کی، بناوٹی میں کاہن بنا، تو میں نے بندے کو خبر دی تو اس سے ہی مجھے کچھ کمائی جو ہے نا۔ تو آج اس شخص سے میری ملاقات ہوئی ہے تو اس نے معاوضہ دیا ہے، اس نے اس کا معاوضہ دیا، اس نے قیمت دی تھی جو میں نے اس کے ساتھ وہ کہانت کی تھی۔ تو آپ نے جو کھایا ہے یہ بھی اسی کمائی میں سے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے حضور جو آپ نے کھایا ہے یہ بھی اسی کمائی میں سے ہے جو میں نے بناوٹی طور پر کاہن بن کر ایک شخص کو کوئی بات بتائی تھی، تو اس سے جب میری اس سے ملاقات ہوئی تو اس نے مجھے معاوضہ دیا، کچھ کیا قیمت دی، کچھ پیسے دیے، تو اس سے میں نے یہ چیز لی ہے، تو جو آپ نے چیز کھائی ہے یہ اسی کمائی میں سے۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو یہ سنتے ہی بے چین ہو گئے کہ میرے پیٹ میں حرام لقمہ کیوں چلا گیا، ایک لقمہ میرے پیٹ میں حرام کا بھی کیوں چلا گیا۔ چنانچہ آپ نے تکلف کر کے مشکل سے کہہ کرنے کی آپ نے کوشش کی، الٹی کرنے کی آپ نے کوشش کی، مگر وہ چیز باہر نہ نکلی۔ کہا گیا کہ پانی پیئے تب باہر آئے گی، آپ نے پانی منگوا کر پیا اور کافی کوشش کے بعد پیٹ میں جو کچھ تھا وہ سب کیسے باہر نکلا، تو آپ پرسکون ہوئے اور کسی نے کہا یرحمک اللہ کل ھذا من اجل ھذہ لقمہ، اللہ تعالیٰ پر رحمت فرمائے، چھوٹے سے لقمے کی وجہ سے آپ نے اتنی تکلیف اٹھائی، ایک لقمہ ہی تو تھا، اتنی آپ نے تکلیف اٹھا لی اس کے لیے کہ آپ نے کیا کرنے کی بڑی کوشش کی، نہیں پھر کسی کا پانی پی اس انداز میں، پھر آپ نے کیا کہ پوری کیا جو کھایا تھا وہ سارا باہر آ گیا۔ تو پھر کسی نے کہا اللہ تعالیٰ آپ پر صدیق اکبر رحم کرے کہ ایک لقمے کی وجہ سے آپ نے اپنے جان کو مشقت میں ڈالا، اپنی تکلیف اٹھائی ہے۔ تو اللہ حکم کبیرہ، صدیق اکبر نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا لو لم تخرج
الا مع نفسی الا خرجتها، آپ نے فرمایا اگر یہ حرام لقمہ نکالنے کے لیے جان بھی جاتی نا تو میں نے یہ حرام لقمہ نکالنا ہی تھا، میں نے یہ حرام لقمہ اپنے پیٹ میں نہیں رہنے دینا تھا، اگر اس کے لیے میری جان بھی چلی جاتی تو جان دے دیتا، لیکن حرام کا لقمہ محمد مصطفیٰ کا سچا یار غار اپنے پیٹ میں نہیں رکھ سکتا۔ ذرا غور کیجئے، پھر اس نے اس کی وجہ بیان کرتے فرمایا کہ میں نے اتنی تکلیف کیوں اٹھائی، مشقت میں اپنا آپ کو کیوں ڈالا ایک لقمے کو نکالنے کے لیے، تو کہتے اس میں راز ہے۔ کیا راز تھا؟ آپ فرمانے لگے سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، میں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مدنی تاجدار کو فرماتے ہوئے سنا۔ کیا؟ سرکار نے فرمایا کل جاسد نمت من سحت فالنار اولی بہ، سرکار کائنات نے فرمایا جو گوشت حرام سے پرورش پائے، جو گوشت انسان کا بڑھے گا پھولے گا حرام کے لقمے سے، حرام کی کمائی سے، سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہنم اس کے بہت قریب ہے، جہنم اس کے بہت قریب ہوگی۔ اور آپ فرمانے لگے فخشیت این ینمت شیء من جسد من هذه اللقمہ، آپ فرمانے لگے کہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں اس لقمے سے میرے جسم کی پرورش نہ ہو جائے، میرے جسم کا کوئی حصہ اس حرام کے ایک لقمے کی وجہ سے نہ بڑھ جائے۔ اب ذرا غور کیجئے، اللہ کبیرہ، بے خبری میں حرام کا لقمہ کھا لیا، بے خبری میں، علم نہیں تھا، پتہ نہیں تھا، بے خبری میں حرام کا لقمہ کھائے تو کیا کرنا لازم بھی نہیں ہے، شرعی مسئلہ بھی یہ تھا، شریعت بھی اتنی مجبور نہیں کر رہی تھی اس معاملے میں کہ اگر حرام کا لقمہ بندے کو علم نہیں تھا کہ یہ حرام کا ہے یا حلال کا ہے اسے کھا لے، شریعت اسے مجبور نہیں کرتی کبھی کیا کرے، یہ الٹی کرے، اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ امت کو یہ بتانا چاہتے تھے، سرکار کے غلاموں کو یہ بتانا چاہتے تھے میری تربیت جناب محمد مصطفیٰ نے فرمائی ہے، میری تربیت آقا تاجدار مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے۔ تو چونکہ اس عمل کے ذریعے وہ تربیت بھی فرمانا چاہتے تھے کہ حرام سے بچنے کے لیے ایک بندہ مومن کو کتنا فکر مند ہونا چاہیے۔ جہاں سرکار کی تربیت کا ایک اثر آپ کو نظر آ رہا تھا، وہ امت کو بھی یہ گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو بھی گویا کہ ترکیب دے رہے تھے، ان کی تربیت فرما رہے تھے قیامت تک کے لیے کہ محمد عربی کے غلام ہوتے کیسے ہیں۔ اگر ایک لقمہ حرام کا اور وہ بھی بے خبری کی وجہ سے چلا جائے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اتنے فکر مند ہے تو گویا بتانا چاہتے ہیں کہ نبی کا حقیقی امتی وہ ہوگا کہ کوئی حرام کا لقمہ بے خبری سے چلا جائے اور اسے پتہ چلے پھر بھی اس کے دل کو چین نہ آئے، سکون نہ آئے، میں غلام تو ہوں محمد عربی کا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو پسند نہیں فرمایا، میرے پیٹ میں ایسا لقمہ کیوں چلا گیا ہے۔ لیکن مجھے بتاؤ، ہمیں تو پتہ ہوتا ہے یہ حرام ہے، ہمیں تو پتہ ہوتا ہے یہ حرام ہے۔ لمبی چوڑی تقریروں کا مقصد کیا ہوا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک لقمہ کھایا، وہ بھی آپ کے غلام نے پیش کیا، اور بے خبری کی وجہ سے چونکہ آپ نے جب اس کے وہ چیز قبول کی اس وقت اس کی جو کمائی تھی وہ حلال کی ہوتی تھی، اور جو اس نے قیمت جس سے خریدا وہ اس نے دور جاہلیت میں کام کیا تھا، اس نے کہانت کی تھی، پیمنٹ اسے بعد میں ملی، پیمنٹ اسے بعد میں ملی تھی، قیمت اسے بعد میں ملی، جس وقت وہ اسلام قبول کر چکا ہے اب اسی پیمنٹ سے کوئی چیز خریدی اور صدیق اکبر کو پیش کر دی، آپ نے ایک لقمہ لگایا تو نے فوراً بتایا حضور یہ اسی کمائی میں سے تھی، اسی کمائی میں سے تھی۔ اللہ کبیرہ، آپ نے کیا کرنے کی بڑی کوشش کی کہ الٹی آئے، الٹی آئے، بڑی آپ نے کوشش کی لیکن الٹی نہ آئے، کسی کا پانی پی دیے تو شاید آ جائے، تو اللہ کبیرہ آپ نے پانی پی پی کر آپ نے مکمل پیٹ کو گویا کہ خالی کیا، پھر پرسکون ہو گئے۔ پھر اس وقت کہنے والے نے کیا کہا کہ اللہ آپ پر رحم کرے، ایک لقمہ ہی تو تھا نا، ایک لقمے کی وجہ سے اتنی تکلیف، ایک لقمے کی وجہ سے، تو آپ نے تاریخی کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا اگر اس حرام کے لقمے کو نکالنے کے لیے صدیق اکبر کی جان بھی چلی جاتی نا وہ مجھے گوارا تھی، لیکن حرام کا لقمہ محمد عربی کے غلام کے پیٹ میں رہتا یہ مجھے گوارا نہیں۔ خشیت صدیق اکبر دیکھے، خشیت الہی کس قدر تھی، اللہ کا ڈر کس قدر تھا، اللہ سے کس قدر ڈرتے تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے۔ آج ذرا غور کیجیے ہماری نمازیں کیسے قبول، ہماری دعائیں کیسے قبول، ہماری دعائیں کیسے قبول۔ اور ذرا ایک محبت سے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، ذرا ہم اپنے اپنے گریبان کی طرف جان کر، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کس کے غلام ہیں، سرکار کے، کس کے، اللہ کے، جب ایک طرف اتنی بڑی ہستی سے ہم اپنی نسبت جوڑ رہے ہیں اور ہم دن کیا، شام کیا، داڑھی رکھ کر کیا، بے داڑھی کیا، باپ کیا، اولاد کیا، ہم
کتنی کتنی حرام کی بسا اوقات کمائی، 10 روپے کے اوپر بسا اوقات قسم اٹھا رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، کس کس انداز میں، کبھی کسی کے پیسے ملے وہ ہڑپ کر گئے، کسی کی کوئی چیز ملی وہ ہڑپ کر گئے۔ مجھے آپ بتاؤ وہ کیسی نماز ہے، مجھے بتاؤ وہ کیسی مسلمانیت ہے، مجھے بتاؤ وہ کیسی سرکار کی غلامی ہے۔ غلام دیکھو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، ایک لقمہ تھا، جبکہ شریعت نے یہ تخفیف رکھی ہوئی ہے، اگر بے خبری سے شرعی مسئلہ بھی یہی ہے، علم نہ ہو بندے کو، کوئی ایسی چیز آ گئی اور اس نے نوش کر لی یا تناول فرما لی، شریعت کہتی چونکہ اس کو علم نہیں تھا اس لیے اس پر اس کی پکڑ نہیں ہوگی۔ لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا تقویٰ ذرا دیکھیے، صدیق اکبر کا تقویٰ دیکھو کتنا معیاری ہے کہ ایک لقمہ بھی جو بے خبری کی وجہ سے جا رہا تھا، شریعت کہہ رہی ہے چلو کوئی بات نہیں، تو نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ شریعت کو توڑنے والے نہیں تھے، شریعت کے اعلیٰ درجے کے محافظ تھے، اور وہ بتا رہے تھے کہ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے محمد مصطفیٰ کی پاکیزہ شریعت ہے، سرکار کی شریعت ہمیں زیادہ پیاری ہے۔ لیکن آج ذرا غور کیجئے، کتنے کتنے نوالے، کیا کتنا کتنا مال ہم نے حرام ہڑپ کر لیا، کتنا کتنا، اور خبر بھی کوئی نہیں، اور پھر بھی میاں مٹھو بن کر بیٹھے، مجھ سے زیادہ متقی کوئی نہیں، مجھ سے زیادہ پرہیزگار کوئی نہیں، مجھ سے زیادہ تو سمجھدار کوئی نہیں۔ یہ امت میں انبیاء کے بعد جو سب سے افضل بندہ ہے، نبی پاک کا جو پہلا امتی ہے، نبی کے ساتھ جس نے پہلی نماز پڑھی ہے، جس نے نبی کا پہلے نمبر پر کلمہ پڑھا ہے، جس نے نبی کے ساتھ فرسٹ پوزیشن پر ساتھ کھڑے ہو کر سرکار کے ساتھ کھڑے ہو کر جنگ لڑی ہے، جس نے جس وقت ہر طرف سے آواز آتی تھی کذبتا کذبتا کذبتا، جب ہر کوئی یہ کہتا تھا سرکار کو نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نباشر کہ سرکار نعوذ باللہ جھوٹ بول رہے، جب ہر طرف سے یہ گندی آواز آتی تھی، میرے آقا فرماتے تھے ایک جگہ ایسی تھی جس طرف سے یہ آواز آتی تھی صدقتا 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 یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کل بھی سچے تھے، آپ آج بھی سچے ہیں، آپ قیامت تک سچے ہیں۔ فرمایا جانتے میرے صحابہ وہ آواز کس کی تھی؟ یا رسول اللہ کس کی تھی؟ فرمایا میرے یار صدیق اکبر کی آواز ہوا کرتی ہے۔ مزہ یہ ہوتا کہ جس دور میں بندہ کسی کو نہ مان رہا ہو، حق بندے کو، اس دور میں کسی کا ساتھ دے دے بندہ، مردانگی کا پھر پتہ چلتا ہے، دلیری کا پھر پتہ چلتا ہے، پیار کا پھر پتہ چلتا ہے۔ جب بڑا ہجوم ہو، جب بڑے ماننے والے ہو، جب بڑی لیل و نہار ہو، جب بڑی ٹھاٹ پاٹ ہو، بندہ کہ میں تمہارا سپورٹر ہوں، یہ کوئی سپورٹر نہیں ہے۔ اسلام کی جب بھی مدد کی ضرورت پیش آئی ہے تو کم ہی بندے نظر آئے، کم بندے نظر آئے، وہاں پر کلمے تو بڑی بڑی دور تک پڑھتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھ لینا، یہ بھی یاد رکھ لینا کہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دفعہ جب جنگ پر گئے ہوئے تو بعد نام نہاد جنہوں نے سرکار کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھا، جنہوں نے سرکار کے پیچھے نمازیں پڑھی، مجھے اندازہ بتائی ذرا، اندازہ لگا کر، ادھر سرکار جنگ کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نماز ہوگی، نماز پڑھنے کے لیے پہنچے ہوئے، ایسی نماز، یہ منافق طرز عمل کے بندے، یاد رکھ لینا ایسی نمازوں کی کوئی بکت نہ اللہ کی بارگاہ میں ہے نہ رسول اللہ کی بارگاہ میں ہے، لیکن جن کا میں ذکر کر رہا ہوں انہوں نے اس وقت نماز کو پیچھے چھوڑا اور محمد مصطفیٰ کی پیروی کو اولی ترجیح دی کہ سرکار کے پاس جانا ہے، سرکار نے کہا ادھر جانا ہے۔ اس لیے آج کا اگر 2 نمبر بندہ نمازی، یہی وجہ ہے نمازوں میں تاثیر نہیں ہے، یہی وجہ ہے آج ہمیں دین کا درد نہیں ہے، یہی وجہ ہے آج ہمیں اسلام سے اس اندر کھاتے سے جو دل کے اندر جو ہے اس باڈی کا جو بادشاہ ہے، آج ہمارا اندر کھاتا جو ہے دین سے خالصتاً مخلص کوئی نہیں ہے، مخلص نہیں ہے، 2 نمبری کا دین سے پیار ہے، 2 نمبری کا اسلام سے پیار ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم دین کا کوئی کام نہیں کر پاتے۔ اگر بندے کا دل سے اخلاص پھوٹ کر باہر نکل رہا ہو، پھر بندہ یہ نہیں دیکھتا گھر 2 روٹی ہے یا 1 روٹی ہے، بلکہ وہ یہ دیکھتا میرے محمد کا دین اس وقت کیا کہتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ، یہ تو ہم سنتے رہتے ہیں، بیان کرتے رہتے ہیں، یہ بھی جناب کیا حضرت مولا کائنات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں 3 دن سے ظاہر طور پر بھوکے، میں تو لفظ بھی نہیں بولنا چاہتا، 3 دن سے ظاہر طور پر پیاسا، میں تو ایک گھٹیا لفظ بھی بولنا نہیں چاہتا۔ کیوں؟ جس کو زبان محمد مصطفیٰ چوسنے کا موقع مل گیا ہو، کیا وہ اس کو تڑپے گا؟ نہر فرات کو، دریائے فرات کو تڑپے گا؟ دریائے فرات تڑپ رہا تھا کب حسین اشارہ فرماتے ہیں، ہمارے نزدیک حسین پیاسا نہیں، دریائے فرات پیاسا ہے۔ اگر کسی جاہل ملا نے اگر اسلام کی تحقیق نہیں کر رکھی، اگر اس کی رموز کو نہیں سمجھ رکھا، اگر بزرگوں کی قدموں میں بیٹھ کر ان نفوس قدسیہ کا ادب نہیں جانتا، پھر اسے اپنی زبان کو لگام دینی چاہیے۔ تیری میری ماں بھوکی ہو سکتی ہے، تیرا میرا شہزادہ بھوکا ہو سکتا ہے، یہ وہ شہزادہ ہے جس کو محمد مصطفیٰ سینے پر کھلایا کرتے تھے۔ وہ سرکار کی زبان مقدس
سرکار کی زبان مقدس، وہ زبان مقدس اگر ایک بھی سرکار لاب دہن تھوڑا سا ڈالتے ہیں کھاری کنویں میں، وہ میٹھا بن کر آ جاتا ہے، وہ میٹھا بن کر آ جاتا ہے۔ پاؤں کی اگر ہڈی ٹوٹی ہوتی ہے، سرکار لاب دہن لگاتے ہیں تو فوراً ہڈی جڑ جاتی ہے۔ اگر آگ کا ڈیلا لے کر صحابی سرکار کی بارگاہ میں آتے ہیں، سرکار وہ لاب دہن لگاتے ہیں، رگڑ کر یوں آنکھ میں رکھتے ہیں، وہی آنکھ ایسے اس سے بھی پہلے جو پہلے تھی اس سے بھی زیادہ روشنی دینا شروع کر دیتی ہے۔ تو مجھے بتاؤ، جس حسین کو محمد مصطفیٰ نے سینے پر بٹھا کر اپنی زبان کو چسایا ہوگا، علماء فرماتے ہیں، محققین فرماتے ہیں، صوفیاء فرماتے ہیں، عشاق فرماتے ہیں، ادب مصطفیٰ جاننے والے فرماتے ہیں جانتے ہو سرکار نے زبان کیوں چسائی؟ کیونکہ سرکار جان رہے تھے ایک مستقبل آنے والا ہے، کربلا کی زمین آنے والی ہے، میرا یہ شہزادہ وہاں پر جائے گا، ظاہری طور پر پانی کو بند کیا جائے گا، ظاہری طور پر کھانا بھی نہیں دیا جائے گا، لیکن میں آج حسین کو ایسا پانی پلا رہا۔ کائنات میں سب سے افضل جو پانی ہے، کائنات میں سب سے افضل جو پانی ہے، نہ آب زمزم، سبحان اللہ، نہ کوثر، نہ کوئی اور جنت کا پانی، سب سے افضل پانی یا وہ جو محمد مصطفیٰ کی انگلیوں سے نکلا، اور اس سے افضل پانی وہ جو زبان محمد مصطفیٰ سے نکلا ہے۔ تو حسین نے سب سے اعلیٰ پانی پی کر، مجھے بتاؤ تم گھٹیا پانی کی بات کر رہے ہو کہ جس کو اعلیٰ چیز مل جائے وہ گھٹیا کو کیسے پسند کرے؟ حسین نے نظر ہی نہیں کی کہ تجھے میں کیا دیکھوں، میری آدمی رگوں میں وہ لاب دہن محمد مصطفیٰ دوڑ رہا ہے۔ ہاں، یہ آزمائشی امتحان تھا، ایک شاہکار تھا، امت کو بتانا تھا لاؤ کوئی نبی کا نواسا ایسا جیسا محمد مصطفیٰ کا ہے۔ وہ ایک علیحدہ میٹر ہے، علیحدہ ایک چیپٹر ہے، علیحدہ ایک باب ہے، علیحدہ ایک داستان ہے، علیحدہ عشق و محبت کی ایک تاریخ ہے، اس پر میں کلام نہیں کرنا چاہتا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ مقدس ہستی ہے، ذرا غور کیجئے، جہاں پر ایک لقمہ، یار کیا ہوتی ہے ایک لقمے کی حیثیت کیا ہے؟ ایک لقمے کی حیثیت کیا ہے؟ میں نے پہلے شریعت مسئلہ عرض کر دیا، شریعت تکلیف دیتی ہے، شریعت گرفت نہیں کر رہی، شریعت پکڑ نہیں کر رہی، لیکن ذرا غور کرو کتنی پیاری تربیت فرما رکھی ہے صدیق اکبر کی جناب محمد مصطفیٰ نے۔ ایک لقمہ اگر بے خبری سے اندر گیا، اسے باہر پھینک دیا، الٹی کے ذریعے، کہہ کے ذریعے، سکون نہ ملا جب تک نکال نہ دیا۔ یاد کرو، یہ وہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، جب یہ شہزادے ایسے آتے مسجد نبی میں خطاب فرما رہے تو کسی نے کہا ابو بکر اتریے، آپ کو پتہ نہیں یہ منبر میرے نانے کا، سبحان اللہ۔ صدیق اکبر یہ نہیں کہا میں تو امیر المومنین، میں تو خلیفہ بلا فصل۔ ادب اگر سیکھنا ہے اہل بیت اطہار کا تو صدیق اکبر سے سیکھو۔ فوراً اترتے ہیں تو کہتے ہیں شہزادے یہ منبر بھی تیرے نانے کا، یہ غلام بھی تیرے نانے کا، بلکہ فاروق اعظم تو یہاں تک فرماتے تھے ہمارے سر میں جو بال اگتے ہیں یہ بھی تیرے نانے کی برکت سے ہوتے ہیں۔ یہ ہو گئے، اور یہاں تک کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ حضرت عبداللہ بن عمر کی آپس میں محبت والی گفتگو ہوئی تو انہوں نے کہہ دیا تیرا باپ عمر جو ہے نا وہ ہمارا غلام ہے، سبحان اللہ، جس سے شیطان بھی پناہ مانگتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا اگر کہ میرے بعد کوئی نبی ہو تو عمر ہوتا، لیکن اللہ اکبر کبیرہ جب حضرت عبداللہ بن عمر نے جا کے بتایا کہ بجان وہ حضرت عبداللہ بن عمر کی قبر میں کروڑ رحمتہ اللہ انگنت رحمتہ کا نزول فرمائے، ان کی برکت سے ہمارے اوپر نزول فرمائے کہ کتنا انہوں نے بڑا مسئلہ حل کر دیا کہ باپ کی بارگاہ میں پہنچے کیس لے کر، باپ وقت کا بادشاہ ہے، حکمران ہے، امیر المومنین ہے، کہا حسین ایسے کہتے ہیں، ہم فرمائے واقعی کہا ہاں جی کہا، کیسے کر بیٹا کاغذ پکڑ قلم پکڑ جا کر حسین سے لکھ دے، سبحان اللہ، لکھ دے، یہ لکھ دے۔ گئے حسین کے پاس عبداللہ بن عمر لے کر، حسین نے پکڑا، لکھ دیا، وہ بھی سیدہ کا شہزادہ ہے، لکھ دیا جو کہا لکھ دیا۔ تو آپ نے فرمایا جس وقت میں جاؤں نا دنیا سے تو میرے کفن میں رک کر رکھ دینا۔ ہاں، یہ ادب اور محبتوں کی داستان ہے، اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی ہے، کسی نے غلط رنگ دیا تو دے رکھے۔ ہاں، جتنا ادب ان ہستیوں نے کر رکھا ہے، خدا کی عزت کی قسم ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ جا رہے ہیں، دونوں یار جا رہے ہیں، سامنے سے غالباً حضرت امام حسین امام حسن رضی اللہ تعالیٰ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ غالباً نظر آئے۔ تو جب نظر آئے نا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جس طرح چھوٹے بچے کو اٹھانے کے لیے نیچے بیٹھتے ہیں، آپ بیٹھے، آپ نے اس کو پکڑ لیا،
اور مسکرا کے علی کو دیکھ کے کہتے ہیں علی پتر تیرا ہے پر مشابہ محمد مصطفیٰ ہے. ذرا غور کرو، بیٹا تیرا ہے علی، یار پتر تیرا ہے، لیکن ملتا محمد مصطفیٰ سے، ملتا سرکار سے. اتنی محبتیں کرنے والی ہستیاں، اتنی محبتیں کرنے والی ہستیاں. اور میں نے آپ نے یہ ہسٹری میں رکھو، سب سے پہلے اسلام کے لیے مردوں میں سے جس بندے نے پہلا روپیہ، پہلا مال جس کا خرچ ہوا ہے وہ صدیق اکبر کا، وہ صدیق اکبر کا مال ہے. جس مسجد نبی کے لیے دیکھنے کے لیے جاتی ہے اس مسجد کو خریدنے والا بھی پہلے نمبر پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. اب ذرا غور کیجئے، حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم مولا کائنات کا ذرا فرمان سنیے. ان کے ایک بیٹے محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضی شیر خدا کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے محمد بن حنفیہ، کیا نام ہے؟ محمد بن، بولیے ذرا کیا نام ہے؟ محمد بن حنفیہ. ان کا ایک نام ہے محمد بن حنفیہ. یہ حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کے کہ آپ نے شادیاں فرمائی بعد میں فرمائی. حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ان کے وصال مقدس کے بعد ذرا غور کیجئے. ہمارے نزدیک ہم کیسے حضرت علی المرتضی کو یاد کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں مولا المسلمین. سبحان اللہ، مولا المسلمین. ہم تے مولا کائنات، شیر خدا، فاتح خیبر شکن، فاتح خیبر شکن، ویر مصطفیٰ، داماد مصطفیٰ، اخی مصطفیٰ، وسیع مصطفیٰ، جسے شیر خدا اور شیر مصطفیٰ جو بندہ ہو. ذرا غور کرنا، ذرا سارے ولیوں کا سردار، مولا المسلمین، خلیفہ رابع حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، نیک خاتون جنت سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا کے وصال کے بعد، پہلے نہیں، وصال کے بعد، وصال کے بعد ان کے سامنے بھی قرآن کی آیت ہے مثنی و ثلاث و رباع کہ 2 کر سکتے ہو، 3 کر سکتے ہو، 4 کر سکتے ہو. لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی یہ یا میری بیٹی رہے گی یا پھر کوئی اور رہے گی. دیکھ لو، جب تک فاطمہ رہی حضرت علی المرتضی نے دوسری شادی نہیں فرمائی. ذرا غور کرنا، دوسری شادی ان میں سے ایک شہزادہ، دوسری جو شادی ہے کہ ان میں ایک شہزادہ پیدا ہوا، اس کا نام تھا محمد بن حنفیہ. کیا نام تھا؟ محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے بیٹے ہیں، یہ ان کے سگے بیٹے ہیں محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. جب وہ اپنے والد گرامی حیدر کرار سے پوچھا، ابا جان سے پوچھا ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابا جان ذرا یہ تو بتائیے رسول اللہ کے بعد. سبحان اللہ. یہ پوچھنے والا ہے علی المرتضی شیر خدا کا لخت جگر، حسنین کریمین کا بھائی. ہاں، ان کا بھائی پوچھ رہا ہے، ماں علیحدہ علیحدہ، باپ ایک ہے. پوچھ رہے ہیں محمد بن حنفیہ، اے علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ ذرا بتائیے نا ذرا ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کے بعد لوگوں میں سب سے بہتر اور افضل کون ہے؟ سبحان اللہ. ہم جس علی کو مانتے ہیں ساری کائنات ایک طرف ہو جائے، ساری کائنات کی طاقتیں ایک طرف ہو جائے اور نبی کا یہ ویر مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم ایک طرف ہو، حق بات کی خاطر مولا کائنات ساری دنیا سے لڑنا چاہتا تھا. حق بات کی خاطر. ذرا غور کرنا، جب پوچھا ابا جان بتائیے ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے افضل امت کے اندر، اس پوری دنیا کے اندر رسول اللہ کے بعد افضل بندہ کون سا ہے؟ اب ذرا غور کیجئے، یہ سوال کرنے والا کوئی مقتدی نہ تھا، یہ سوال کرنے والا کوئی ظاہری طور پر کوئی اور مرید نہ تھا. آپ کے بیٹے آپ کے مقتدی بھی ہے، آپ کے بیٹے آپ کے شاگرد بھی ہے، آپ کے بیٹے آپ کے خلیفہ بھی ہے، آپ کے بیٹے آپ کے مرید بھی ہے، لیکن گھر کے بندہ پوچھ رہا ہے، سگی اولاد پوچھ رہی ہے. ابا جان ذرا بتائیے ذرا رسول اللہ کے بعد اس پوری دنیا کے اندر افضل بندہ کون ہے؟ اب سب سے افضل کون ہے؟ تو حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ محبت بھرے انداز میں پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا ابو بکر. سبحان اللہ. علی المرتضی نے فرمایا ابو بکرین، اللہ اکبر کبیرہ. پھر انبیاء کرام کے بعد کہا تمام انسانوں میں اگر مجھ سے پوچھتا ہے سب سے افضل جس بندے کا نام ہے وہ میرا یار ابو بکر ہے. ہاں، وہ ابو بکر ہے، اللہ اکبر کبیرہ. کہتے ہیں پھر اس شہزادے نے پوچھا ابا جان ان کے بعد کس کا درجہ ہے؟ تو کھل کر کہا ثم عمر، اس کے بعد میرا یار عمر ہے. یہ علی المرتضی فرما رہے ہیں، شیر خدا فرما رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ.
کہتے ہیں جب دوسرا نمبر فاروق اعظم کا آیا، شہزادہ والا شان کہتے ہیں محمد بن حنفیہ کہتے ہیں ان کے بعد تو آپ ہی کا رتبہ ہوگا نا، اپنی زبان سے کہتے ہیں بجن کے بعد تو پھر آپ ہی کا مرتبہ ہے نا، اللہ کبیرہ، آپ نے آج ہی کرتے فرمایا ما انا الا رجل من المسلمین، آج ہی ذرا دیکھیے، آج ہی ذرا دیکھیے، سرکار فرمایا میں علم کا شہر علی اس کا دروازہ ہے، میں اس کا دروازہ جس کو علی المرتضیٰ کو دروازہ قرار دے، علم، اب آج تک علم بندہ ایک ایک تھوڑا تھوڑا ذرہ لے رہا ہے، تھوڑا تھوڑا ذرہ، کوئی کیا بن رہا، کوئی انجینئر، کوئی ڈاکٹر، کوئی کیا، کوئی فلکیات، کوئی نجومیات، کوئی کیا سے کیا، سارا، میں آپ کو محبت کی بات بتاؤں، یہ سارے علم کی خیرات بڑھتی ہے مولا کائنات کی در سے، ہاں، کیونکہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا علم کا فیضان مولا کائنات کو عطا فرما رکھا ہے، ذرا غور کیجئے ذرا، اسی لیے میں یہاں پر بتاتا چلوں کہ اگر کسی کو علم کے اعتبار سے کمزوری ہو، علم کے اعتبار سے کوئی بندہ کمزور ہے، چاہے دنیاوی ہو چاہے دینی ہو، کمزور ہو، وہ ایسے کیا کرے، سورہ الفتح 26ویں پارے کے اندر وہ محبت کے ساتھ پڑھ کر اول درود شریف کے ساتھ وہ حضرت سیدہ خاتون جنت نبی کی شہزادی اور مولا کائنات کی بارگاہ میں ہدیت اس کا ثواب پیش کر دے، اللہ کے فضل سے اس کے علم کے اندر پختگی آتی چلی جائے گی، ہاں پختگی آتی چلی جائے گی، ان ہستیوں کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ صرف وہ پیش کر دی، یہ بادام شدہم اور یہ فلاں ٹمکان، یہ اپنی جگہ ٹھیک ہے چیزیں، یہ مادی چیزیں ہیں، لیکن روحانی چیزوں کی طرف بھی ہمیں جانا چاہیے، ذرا غور کیجئے، پھر کہنے لگے ابا جان اس کے بعد تو پھر آپ ہی کا رتبہ ہوگا نا، علی المرتضیٰ کتنی عاجزی کر رہے ہیں، ذرا غور کرنا، آپ کہتے ہیں ما انا الا رجل من المسلمین، آپ نے فرمایا میں تو ایک عام مسلمان ہوں، میں تو ایک مولا کائنات جیسا بندہ، مولا کائنات جیسا بندہ، جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھوں پر سوار کر کے بیت اللہ کا بڑا بت تڑوایا، سبحان اللہ، بڑا بت تڑوایا، وہ مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں میرا بھائی ہے، وہ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، سرکار کائنات جب فرمانے لگے فرمایا علی کو امانت سپرد کر کے چلے گئے، ایک یار کو ساتھ لیا، ذرا غور کیجیے، ایک یار کو ساتھ لیا اور ایک کو وہاں پر لٹا کے چلے گئے، امتحان دونوں کا ہے، ادھر بھی جان کے لالے ہیں، ادھر بھی جان کے لالے ہیں، لیکن وہ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں، اکثر کہتے ہیں میں نے جب سے کبھی اتنی میٹھی نیند میں کبھی نہیں سویا جتنی پرسکون نیند میں اس دن محمد مصطفیٰ کے بستر پر سویا تھا، پوچھا جی کیوں؟ کیونکہ سرکار نے فرمایا تھے امانتیں دے کے تو نے وہاں آ جانا ہے، کہا مجھے یقین تھا، آج کا بندہ مان نہیں رہا سرکار کو، کل کی بات کا پتہ نہیں، مولا کائنات کہتے ہیں میں مطمئن کہ اب دشمن میرا بال بھی بھیگا نہیں کر سکتا، کہ سرکار کی زبان سے نکل چکا ہے، سرکار نے کہہ دیا ہے یہ امانتیں تیرے پاس ہے، یہ تو نے فلاں فلاں کے سپرد کرنی ہے اور پھر تو نے آ جانا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جتنی میٹھی نیند اس دن مجھے آئی اس سے پہلے کبھی نہیں آئی، اس سے پہلے کبھی نہیں آئی، سرکار سے اتنا پیار کرے اور جو سرکار کہہ دیں چاہے یہ زمین اوپر اٹھنا شروع ہو جائے، آسمان نیچے آنا شروع ہو جائے، یہ نظام کائنات درم برم ہونا شروع ہو جائے، سچا پکا پڈا امتی وہ ہے اور غلام وہ ہے، وہ کہ ساری دنیا کے ٹکڑے بھی ہو جائے یہ جھوٹ ہو سکتا ہے، جو محمد نے کہہ دیا اس میں 1 انچ بھی سوٹ نہیں ہو سکتا، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، اور دیے نہ پار دیے گل ساری سرکار دیے، غور کیجئے ذرا، غور کیجئے، مولا کائنات شیر خدا کی بات ہو یا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی بات ہو، میں یہاں پر ایک آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں، 12 امام، کتنے؟ اب امام مہدی علیہ السلام تشریف لائے، ذرا غور کرو، حضرت علی مرتضیٰ سے لے کر آتے چلے جائیں، تو آپ ایک بھی امام ایسا نہیں دکھائیں گے، ایک بھی امام ایسا نہیں دکھائیں گے جس نے ایک بھی جملہ، ایک بھی حرف، ایک بھی کلمہ، ایک بھی کوئی بات کوئی ایسی کی ہو جس سے نبی کے یار غار صدیق اکبر کی توہین ہوتی ہے۔ 11 امام گزر چکے، 12ویں امام ہمارا نزدیک آئیں گے، امام مہدی، ایک بھی جملہ ایسا نہیں کہا، ایک 12 امام، میں نے خوب اپنی طرف سے جہاں تک کتاب کو کھنگال سکتا تھا یا دیکھ سکتا تھا میں نے دیکھا، میں نے ایک بھی جملہ، ایک بھی، بلکہ یہاں تک غالباً جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جہاں سے سادات کی لڑی چلتی امام حسین کی مطلب،
امام بولو امام حسین جو حسین سے یہ جو چلتے ہیں وہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ وہاں پر بات کر رہے تو آپ نے تو کوئی بندہ ہے کہنے لگے جی آپ کا ابو بکر کے بارے میں کیا خیال ہے، ایسے کچھ نے کوئی سوال کیا، آپ نے کہا کہ تو صدیق کے بارے میں پوچھ رہے سبحان اللہ، صدیق کے بارے میں کہنے لگے جی آپ اسے صدیق کہتے ہیں، آپ اسے صدیق کہتے ہیں، مفہوم ہے آپ کے جملے جواب کا، آپ نے فرمایا تو خاک آلود ہو جائے، تو ذلیل ہو جائے، تو ہلاک ہو جائے، تو کہ تیری بات ثابت نہ ہو کل، یعنی تیرے ایمان پر ہی خاتمہ نہ ہو، تو مجھ سے یہ کہہ رہا کہ صدیق کہہ رہا ہوں، جس کو محمد نے بھی صدیق کہا ہو، جس کو اللہ نے بھی صدیق کہا ہو، جس کو میرے بابا نے بھی صدیق کہا ہو، جس کو میرے دادا نے صدیق کہا ہو، تو ان کے بارے میں مجھ سے کہہ رہا کہ میں صدیق کہہ رہا ہوں، میں صدیق نہ کہوں تو اور کیا کہوں؟ ابو بکر کے بارے میں پوچھا، کہا ابو بکر وہ جو صدیق ہے اس کی پوچھ رہا ہے، اس کی پوچھ رہا ہے، تو یاد رکھنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اگر تمہیں محبت اہل بیت سے اور اہل بیت کی محبت میں دیکھنی پڑے تو تاریخ کے اوراق نہیں اٹھانے پڑتے، پورے قرآن پاک کے 30 پارے ہیں، 30 پارے، کسی بھی 30 جو پارے ہیں، کسی بھی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے صاحب کا لفظ، ساتھی کا لفظ، صحابی کا لفظ معنی میں کسی بھی ایک بھی صحابی کے لیے استعمال نہیں ہوا، اگر استعمال ہوا ہے نص قطعی سے جس کی صحابیت ثابت ہوتی ہے تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سرکار کے یہ غلام اذ یقول لصاحبہ، جب وہ کہہ رہے تھے اپنے صاحب سے، کون کہہ رہا تھا؟ محمد مصطفیٰ، کس سے کہہ رہے تھے؟ قرآن کہتا ہے صاحبی سے، رب تو کہتا ہے آپ کے ساتھی، رب تو کہہ رہا آپ کے کوئی آج انہیں اپنا ساتھی نام ان کے سرکار کا ساتھی نام آنے، یاد رکھ لینا، کسی نے کہا چاند چمک رہا ہے، سورج ہے اپنی روشنی بانٹ رہا، اپنا فیضان بانٹ رہا ہے، کوئی اس پر تھوکے گا، وہ تھوک اپنی منہ پر اٹھائے گا، اس کا کیا جائے گا، اس کی چاندنی میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ آج بھی سرکار دیکھو صدیق اکبر کو پہلے میں لٹا ہے، پہلے میں لٹا رکھا ہے، ایسے کہ سرکار کا آج مدینہ منورہ کوئی ہر بندہ نہیں دیکھا تھا، سرکار کی قبر منور کو ہر بندہ نہیں دیکھ کے آ سکتا، چاہے کوئی بادشاہ ہو چاہے کچھ ہو، لیکن جس کو میری سرکار چاہیں بلا لیں وہ دیکھ آئے، وہ تو مقدروں کے کھیڑ اور بات ہے، تو مجھے بتاؤ کہ پھر سرکار کے پہلو میں، سرکار کے پہلو میں بندہ ایسے ہی لیٹ گیا۔ حضرت علی بھی وہاں پر موجود تھے، سبحان اللہ، ہاں حسنین کریمین بھی وہاں پر موجود ہیں، ذرا غور کرو، صحابہ اور 1,24,000 کم و بیش صحابہ موجود ہیں، جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا وصال ہوتا تھا، غور کرنا، آپ نے یہاں تک فرمایا یہ جو دروازہ بند ہے مجھے لے کے جاؤ نا، تو سرکار کے دروازے جو ہے حجرہ مبارک بند ہے، اس کو کھولنا نہیں، اس کو کھولنا نہیں، بس درخواست کرنی ہے، یا رسول اللہ آپ کا غلام صدیق آیا، اجازت مانگتا ہے اندر آنے کی، اگر اجازت مل جائے تو مجھے سرکار کے پہلو میں دفن کر دینا، اگر اجازت نہ ملے تو جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ اب مجھے پہلے تو یہ بتاؤ، یہ جو خاص طور پر یہ وہابی یا دیوبندی جو آج کل کے ہمارے نظریات بنتے جا رہے ہیں کچھ لوگوں کے، مجھے بتاؤ ذرا، اب سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پردہ فرما لیا، وہ تو زیر زمین ظاہری طور پر جا چکے ہیں، اب کائنات میں سب سے افضل بندے کا نظریہ رکیدہ کیا ہے کہ انہیں نہیں پتا کہ سرکار کو وصال فرما دی، وہ کہ اجازت، دروازہ بند ہے، دروازہ نہیں کھولنے کی اجازت مانگنی، کوئی کہنا اس بلے میں جس طرح آج چول قسم کا بتا، خدا کے واسطے، وہ خدا کے واسطے، وہ خدا کے واسطے میرے بھائیوں، کوئی بھی 2 نمبر بول، میں اپنی بات کر رہا ہوں، تمہیں کہیں بھی 2 نمبری نظر آئے اسی دن سے ہاتھ چھڑا لینا، اسی دن سے پیچھے ہاتھ نہیں باندھنا، 2 نمبری ملا کی خاطر محمد مصطفیٰ سے 2 نمبری نہیں کرنی، ہاں ایسے 2 نمبر ملا کروڑوں جم جائے، محمد مصطفیٰ کی گلیوں میں پھرنے والے کتے کی خاک پر قربان کیے جا سکتے ہیں۔ ہاں سرکار سے 2 نمبری نہ کر بیٹھنا، اپنی عاقبت تباہ نہ کر بیٹھنا، اپنی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھانا بنا بیٹھنا۔ کہاں محمد مصطفیٰ، کہاں یہ لانتی جو یہ بکواس کرے، مر کر مٹی میں مل گئے، تیرا باپ ملا ہوگا، وہ تیرا کوئی چول نبی ہوگا جو مر کر مٹی میں مل گیا ہوگا۔ میرا نبی کل بھی زندہ تھا، میرا نبی آج بھی زندہ ہے، میرا نبی قیامت تک زندہ ہے، موت کی کیا مجال ہے جو محمد کو مار سکے، کیوں؟ موت کو وجود دینے والے بھی محمد مصطفیٰ کے ذات ہیں۔ اگر سرکار نہ آتے
آتے تو زندگی بھی نہ آتی، موت کا تصور نہ ہوتا۔ زندگی بھی مخلوق ہے، موت بھی مخلوق ہے، اور کائنات میں جو مخلوق ہے یہ تو بنی محمد مصطفیٰ کا صدقہ ہے، یہ تو بنی محمد مصطفیٰ کا صدقہ ہے جو نبی کو نعوذ باللہ من ذالک مردہ اور مرا ہوا مٹی میں ملاتے ہوئے ثابت کرتا ہے۔ گویا وہ میرے آقا کو موت کا محتاج سمجھ رہا ہے، وہ موت کا محتاج سمجھ رہا ہے۔ اہل سنت و جماعت کا نظریہ ہے میرے آقا موت کے محتاج نہیں ہے، نہ زندگی کے محتاج ہے، زندگی محمد مصطفیٰ کے قدموں کی محتاج ہے، موت محمد مصطفیٰ کے قدموں کی محتاج ہے۔ اس لیے کہ جب زندگی اور موت کا تصور بھی کوئی نہ تھا اس وقت بھی محمد مصطفیٰ تھے، اس وقت بھی ذکر محمد مصطفیٰ تھا۔ یہ موت اور زندگی تو کل کی بات ہے، محمد کب کا تھا یہ حقیقت میں رب جانتا ہے یا رب کے بعد محمد مصطفیٰ جانتا ہے۔ اس لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہستی سے کہا ابو بکر یار پاس آنا، ذرا پاس آ، تو یار غار ضرور ہے، وفادار ضرور ہے، عزت کا ساتھی ضرور ہے، تو نے اپنی بیٹی اپنا مال سب کچھ مجھ پر قربان کیا ہے، لیکن یار ابو بکر پاس آ ذرا، جی آقا جی پاس بیٹھ، ذرا بیٹھ گئے۔ یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقت غیر ربی، ابو بکر کان کھول کے تو بھی سن لے ذرا، سبحان اللہ۔ آئیے ملا کیا جانے کہ کان کھول کے تو بھی سن لے، آقا جی کیا؟ کان کھول کے سن لے میری حقیقت کو ابو بکر میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ زندگی موت میں لے کے بیٹھے ہوئے سرکار کو، زندگی موت میں، یہ تو کل کی پیدائش ہے، یہ تو کل کی چیز ہے۔ سرکار کب کے ہیں یہ حقیقت میں تو آدم بھی نہیں جانتے، یہ تو حقیقت میں موسیٰ بھی نہیں جانتے، یہ تو حقیقت میں عیسیٰ بھی نہیں جانتے، یہ تو حقیقت میں جس کو رازدار مصطفیٰ کہا جاتا ہے صدیق اکبر نہ جان سکے۔ صدیاں گزرنے کے بعد 2 ٹکے کا ملا کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں حقیقت محمد مصطفیٰ کو، میں حقیقت محمد مصطفیٰ کا جانتا ہوں۔ صدیق اکبر کا نظریہ عقیدہ کیا ذرا غور کیجئے، جو آج اہل سنت و جماعت کا نظریہ ہے، کیا اجازت لینا، سبحان اللہ، ثابت کیا ہو رہا ہے، ثابت کیا ہو رہا ہے، ثابت کیا ہو رہا ہے، سارے صحابہ کا عقیدہ کیا ثابت ہو رہا ہے، محمد مصطفیٰ سنتے بھی ہیں، سبحان اللہ، اور سن کر جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ اگر نہیں تھا یہ عقیدہ تو پھر اجازت کس بات کی، جب دنیا میں ہے ہی نہیں اجازت کس بات کی؟ کیونکہ صدیق بھی جانتا میرے آقا زندہ ہے، علی بھی جانتے ہیں میرے آقا زندہ ہے، عمر بھی جانتے ہیں میرے آقا زندہ ہے۔ کسی ایک صحابی نے اعتراض نہیں کیا ابو بکر یار کیا وصیت کر رہا ہے، سرکار تو دنیا میں ہے ہی نہیں ہے، وہ کیسے سنیں گے، وہ کیسے اجازت دیں گے؟ سارے صحابہ جانتے تھے محمد مصطفیٰ سنتے ہیں، سرکار سنتے ہیں۔ اگر کوئی چوڑا ہو گیا تو نہ سنن، کوئی محمد کا غلام اس کی آج بھی سنتے ہیں، ہاں کوئی بغیرت ہو گیا ہے تو اس کی ہم بات ہی نہیں کرتے، جو سرکار کا غلام ہے اس کی آج بھی سنتے ہیں، سرکار آج بھی اسے دیکھتے ہیں، سرکار آج بھی اس پہ نظر کرم فرماتے ہیں۔ کسی نے کہا بے خبر ہو جو آقا سے، بے خبر ہو جو غلاموں سے، وہ آقا کیا ہے؟ بے خبر ہو جو غلاموں سے، وہ آقا کیا ہے؟ ہم نے ایسے آقا کا کلمہ ہی نہیں پڑھ رکھا جو غلاموں کو ہی نہ جانتا ہو، ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھ رکھا جب تو ہم ہوئے بھی نہیں تھے، جب تو ابھی امت کا وجود بھی نہ تھا، نبی نے سر سجدے میں رکھ کے کہہ دیا ربی حب لی امتی، سرکار تو پہلے ہی امت کو جانتے تھے گنہگار ہوگی، یہ لعنتی آج بکواس کر رہا ہے، لہٰذا میں کھل کر کہہ رہا ہوں، معاذ ایسے ٹکرے